جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ دیکھیے آپ شوق کی انتہا بتا رہا ہے غالب کہ میں تیری محبت میں اتنا گرفتار ہوں کہ مجھے اپنی جان بھی دے کے بھی میں اس کا ازالہ نہیں کر سکتا، تو میں چاہتا ہی ہوں کہ تم مجھے قتل کر دے۔ ہر طریقے سے میں تیرے پاس آ رہا ہوں، لیکن تو ہے کہ راضی ہوتا ہی نہیں ہے۔ واہ حسرتا کہ یار نے کھینچا ستم سے ہاتھ۔ دیکھیں اب حسرت کر رہا ہے کہ اب وہ ستم جو کر رہا تھا وہ بھی نہیں کرتا میرے ساتھ۔ ہاں، واہ حسرتا کہ یار نے کھینچا ستم سے ہاتھ، مجھ کو ہری سے لذت آزار دیکھ کر میں اتنا خوش ہو رہا تھا، اس لذت میں لذت مل رہی تھی جو ظلم کر رہا تھا تو مجھ پہ، جو مجھے مارنے کے لیے آ رہا تھا۔ ہاں، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ جو مجھے پرک کر رہا ہے، جو مجھے مار رہا ہے، اس میں جو لطف آ رہا ہے، میرے دل سے پوچھو جو لطف ہے اس کا۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے۔ ایک جگہ کہتا ہے کہ عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا۔ اگر یعنی عید ہے میرے لیے، اگر تو شمشیر لے کے آئے اور جب چمک میرے پاس آنے اور میری گردن کاٹنے کے لیے آئے گی تو میرے لیے عید کا دن ہے وہ۔ یہ غالب کہتا ہے، سمجھا؟ میرے قتل ہو جانے کا جذبہ شوق دیکھنا کہ تلوار کی دھار اس کے سینے سے نکل کر کھچی کھچی میرے طرف چلی آ رہی ہے۔ ہاں، آتا ہے میرے قتل کو پر جوش رشک سے، آتا ہے میرے قتل کو پر جوش رشک سے، جلتا ہوں اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر، سمجھا؟ اور ایک جگہ کہتا ہے امیر صاحب کہتے ہیں، امیر بینائی، کہ وہ بے دردی سے سر کاٹے امیر اور میں کہوں ان سے حضور آہستہ آہستہ، جناب آہستہ آہستہ، کیونکہ میں لطف اٹھانا چاہ رہا ہوں، ایک دم مت مار دو مجھے، ذرا آہستہ آہستہ مارو، مارو تو صحیح، لیکن یہ شعراء اکرام کا ایک ہے۔ آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا انخواہ ہے اپنی عالم تقریر کا۔ اشعار دیکھیے آپ غالب کے، اور جو الفاظ کا طوفان ہے اس میں۔ آگہی کہتے ہیں جو تدبر جو اللہ تعالیٰ نے سوچ سمجھ کی جو آپ کو دی ہے۔ عقل اور آگہی میں فرق ہے۔ عقل تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دی ہے، آگہی ہر ایک کو نہیں ملتی۔ انڈرسٹینڈنگ جو چیز ہے نا، جس کو سمجھ سکتا ہے انسان، آگہی کہتے ہیں اس کو۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ آگہی عقل سے بڑی ہے میاں، آگہی عقل سے بڑی ہے میاں، وقت کے ہاتھ میں چھڑی ہے میاں۔ تو ہمارے حیدرآباد دکن میں جب یہ شاعر نے یہ شعر پڑھا تو ایک شاعر، دوسرے صاحب شاعر اٹھ کے کہتے ہیں کہ وقت کے ہاتھ میں چھڑی ہے میاں، زندگی بینچ پہ کھڑی ہے میاں۔ کبھی آپ لوگ کھڑے رہے بینچ پہ؟ آپ لوگ جو بہت خوش قسمت ہیں جو اپنے اساتذہ سے جوتے کھانے سے بچ گئے۔ ہمارے اردو کے جو مولوی صاحب تھے، آتے پہلے دن ڈکلیئر کر دیا انہوں نے کہ میاں دیکھو، علم دو طریقے سے آتا ہے، ایک تو شوق سے آتا ہے، دوسرا خوف سے آتا ہے۔ اب میرے پاس شوق دلانے کا وقت نہیں۔ ان سے پہلے ان کی 6 فٹ کی چھڑی داخل ہوتی تھی کلاس روم میں۔ اب بتائیے اس کے بعد ہم اردو سیکھیں نہ سیکھیں، ایسا نہیں سیکھ سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے صاحب، دام شنیدن مدعا انخواہ ہے۔ مدعا کہتے ہیں آپ کے وش، ڈیزائر۔ انخواہ جو ہے ایک میتھیکل ایک برڈ تھا پرانے فارسی، اس میں جو ایکسٹنکٹ ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، صرف کتابوں میں تھا، وہ ہے یا نہیں اللہ کو معلوم۔ لیکن انخواہ کا لفظ اس اردو میں پرماننٹ ہو گیا کہ جو چیز وجود میں نہیں ہے، جو ناممکنات میں سے اس کو انخواہ کہتے ہیں۔ وہ انخواہ ہے، مطلب ہے کہ نہیں ہے، ایگزسٹنگ نہیں ہے وہ اپنی عالم میں۔ جب لاکھ آپ، غالب کیا کہہ رہا ہے یہاں، لاکھ آپ اپنے ذہن کے گھوڑے دوڑائیں، لیکن جو فکر ہے اس کو زبان پہ لانا ناممکنات میں سے ہے۔ جیسا میر تقی میر کہتے ہیں کہ کتنی باتیں بنا کے لاؤں لیک، یاد رہتی تیرے حضور نہیں۔ دیکھیے آپ، مدعا انخواہ ہے،
بول ہی نہیں سکتا میں عالم تقریر کا، میں بیان ہی نہیں کر سکتا. سمجھ جناب، جو دل کی کیفیت ہے میں بیان ہی نہیں کر سکتا ہو، وہ زبان پہ آ ہی نہیں سکتا ہو. لاکھ آپ ذہن کے گھوڑے دوڑا دو، آ گئی دامے شنیدن جس قدر چاہے بچھائے. سمجھا؟ مدعا انخواہ ہے اپنی عالم تقریر کا. اچھا صاحب، ایک جگہ اور غالب کہتا ہے کہ یار نہ وہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زبان. اور میری زبان تو میں بول رہا ہوں لیکن اس کا دل ہی نہیں، وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا ہے. اس کو زیادہ دل دے، میرے کو زبان کم دے. اچھا صاحب، ایک میر تقی میر کا ایک اور شعر ہے اس پر کہ کہتے تھے اس سے ملنے کو کیا کیا نہ کہیں، لیکن وہ آ گیا تو سامنے اس کے نہ آئی بات. بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا. یہ بہت ٹف اشعار ہیں. اس کے بعد جو ہے آسانی ہوں گی. اس کے بعد جو غزلیات چنا ہوں وہ بہت ہی آپ کو پسند آئیں گے. یہ بتا رہا تھا کہ میں مشکلات غالب کیا ہیں یہاں پر، بہت ہی، مگر یہ پڑھنے والوں کے لیے جو انالائز کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، ان کے لیے ایک غذا ہے. یہ غذا ہے. یہ دیکھیے آپ، یہ کہتے ہیں بسکے کا لفظ غالب اکثر استعمال کرا اپنی شاعری میں. ہاں، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ although یا ٹو سچ این ایکسٹینٹ، جو انگریزی میں کہتے ہیں بس کے ہے. بس کے ہر ایک ان کے اشارے میں نشاں، اور کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گماں. اور ہمارے ایک کزن جو ہے ویٹرنری ڈاکٹر بنے، زمانے میں بہت بری بات سمجھی جاتی تھی کہ گدھوں کے ڈاکٹر بن گیا. تو کئی ڈسٹرکٹ میں ان کا تقرر ہوا تو میں خطہ لکھ کے بھیجا تھا. ہوں گے وہ دن بھی یاد کہ تھا تیرا مکاں، اور وہاں تیر بھی کچھ اور تھے اور ان کی کماں. اور کہنا تجھے یہ پڑتا ہے کھا کر گدھے کی لات، کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گماں. تو کہتے ہیں کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں سا. اکثر بس کے کا استعمال غالب نے بہت کیا ہے. اب اس کے معنی دیکھتے جائیے کتنے معنی بنتے ہیں. اچھا، آتش دیدہ کہتے ہیں جو آگ کو دیکھنے کے بعد یہ منہ کہتے ہیں بال کو، منہ مبارک کہتے ہیں نا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو منہ مبارک کہتے ہیں، جس کی اکثر تشہیر ہوتی ہے. تو جب ایک بال آگ کو دیکھتا ہے تو ایسا مڑ جاتا، دیکھیے آپ، اس کی ہیٹ سے. غالب بیان کر رہا اس کو، اور وہ زنجیر بن جاتی میرے لیے. دیکھیے کیسے کیسے اس کے خیالات ہیں. دیکھیے آپ، کہتا ہے کہ ایک بے چین انسان کو آتش زیر پا کہتے ہیں، جس کے اکثر کہتے ہیں کہ کیا تم اتنی بے چینی کا اظہار کرے کہ تمہارے پیروں کے نیچے آگ ہے کیا؟ کیسا آدمی جس کے پیروں کے نیچے آگ جائے، کیسا وہ بے چینی کا اظہار کرتا ہے. اس کا اظہار کر رہا ہے غالب کہ جب آگ پاؤں کے تلے آتی ہے تو پاؤں کے بال آگ دیکھ کر گول ہو جاتے ہیں. گویا یہ بال میرے پیر کی زنجیر کی کڑیاں بن جاتے ہیں. نمبر ایک، یہ ایک معنی اس کے. نمبر دو معنی دیکھیے آپ، میرے پاؤں کی زنجیر کے جو کڑیاں ہیں، لنکس، وہ ایک آنکھ کی شکل رکھتے ہیں. آنکھ، ہاں، آنکھ جس میں سے آگ برستی ہے، اور یہی محبت کی چنگاریاں مجھے قید کیے ہوئے ہیں. نمبر دو. نمبر تین، مجھے قید میں رکھنا ناممکن ہے کیونکہ میری محبت کی آگ میری زنجیر کو خاکستر کر دیتی ہے. اس کے ایک معنی بھی نکلتے. اسی کو جو ہے فیض احمد فیض کہتے ہیں کہ متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے، زباں پہ مہر لگی تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے.